الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. کل عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو موقع عطا فرمایا ہے، اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی اور اس کی قدردانی کی ضرورت ہے۔ رمضان کا مہینہ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا، اللہ نے ہمیں دوبارہ عطا فرمایا، آخری عشرہ دوبارہ عطا فرمایا، یہاں اعتکاف کا موقع دوبارہ عطا فرمایا، اپنے صالح اور نیک بندوں کی صحبت دوبارہ عطا فرمائی، یہ ماحول نیکی والا دوبارہ عطا فرمایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمتیں ہیں جن کا ہمیں شکر ادا کرنا ہے اور اس کی قدر کرنی۔ کل میں نے یہ بات عرض کی تھی۔ اب یہاں کے قیام کے دوران ہمیں کن کن چیزوں کا لحاظ کرنا ہے؟ دیکھیے، ہر چیز کے اندر ادب کا اگر لحاظ کیا جاتا ہے تو ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتے ہیں۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو آدمی ادب کا اہتمام کرتا ہے وہ نصیب دار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خوب عطا فرماتے ہیں، اور جو ادب کا اہتمام نہیں کرتا وہ بے نصیب ہے، یعنی اس کو کچھ ملتا نہیں۔ ادب تاجیس از فضل الہی بنہ برسر و برو ہر جا کے خواہی۔ ادب اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل کا ایک تاج ہے، اپنے سر پر رکھ کر جہاں چاہو چلے جاؤ۔ بہرحال یہ ادب ہمارے اکابر کے ہاں، اور خاص طور پر اس تصوف کے سلسلے میں تو ہر چیز کے ادب کا بہت زیادہ لحاظ کیا جاتا ہے۔ روزہ ہے، روزے کے آداب کا ہمیں لحاظ کرنا ہے۔ آپ نے فضائل رمضان سنی، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں سیام و جنتن معلوم یخرقہا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا ہے،
کہ روزہ ڈھال ہے بشرطے کہ آدمی اس کو پھاڑ نہ ڈالے. یہ اس کے ماتحت جو تفصیل فرمائی وہاں حضرت نے روزے کے آداب بھی بتلائے ہیں. روزہ ڈھال ہے، کس سے ڈھال ہے؟ قدیم زمانے کے اندر جب دست بدست لڑائی ہوا کرتی تھی اور ہتھیاروں کے طور پر تلوار، نیزہ اور تیر استعمال کیے جاتے تھے، تو اس وقت دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے ایک خاص آلہ ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا ڈھال. وہ لکڑی کا یا لوہے کا بنا ہوا گول شکل میں، جس کو لڑنے والا اپنے ایک ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں پکڑتا تھا، دائیں ہاتھ میں تو تلوار ہوتی تھی. دونوں کام کرنے ہیں، دشمن پر حملہ بھی کرنا ہے اور دشمن کے حملے سے اپنا بچاؤ بھی کرنا ہے. تو دشمن پر حملہ کرنے کے لیے تو دائیں ہاتھ میں تلوار ہوا کرتی تھی اور اس کے حملے سے بچاؤ کے لیے بائیں ہاتھ میں وہ ڈھال پکڑے رہتا تھا. وہاں اس نے اگر تلوار کا کوئی وار کیا تو وہ ڈھال اس طرح استعمال کرتا تھا کہ اس تلوار کے، دشمن کے تلوار کے وار کو وہ اس ڈھال کے اوپر روک لے تاکہ وہ اس کو نقصان نہ پہنچائے. یہ ڈھال جو ہوتی تھی وہ محفوظ ہونی چاہیے، سلامت ہونی چاہیے. وہ اگر پھٹی ہوئی ہو، اندر شگاف ہے، اب اگر وہ دشمن کے تلوار کے وار کو روکنے کے لیے اس کو آگے بڑھائے گا ڈھال کو، تو وہ تو تلوار وہ شگاف کے اندر سے نکل کر اس کو زخمی کر دے گی. گویا وہ ڈھال دشمن کے حملے کو روکنے کا کام نہیں دے گی. اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصیام جنۃ ما لم یخرقھا. گویا روزے کو بھی ڈھال بتلایا. یہ روزہ کیسے ڈھال ہے؟ کہ شیطان جو ہمارا دشمن ہے اس کے حملے سے حفاظت کا ذریعہ ہے. اس معنی کر کے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے ڈھال کا کام دیتا ہے. تو بہرحال یہ روزے کو ڈھال قرار دیا، لیکن ایک شرط لگائی معلوم یخرقھا، بشرطے کہ وہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے، یعنی وہ ڈھال پھٹی ہوئی شگاف والی نہ ہو. اگر پھٹی ہوئی ہوگی، شگاف والی ہوگی تو وہ ڈھال دشمن کے حملے سے بچاؤ کا کام نہیں دے گی. یہ ہے اصل بنیاد. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے اسی کے ضمن میں روزے کے آداب کو ذکر کیا ہے کہ روزے کے چند آداب ہیں، ان کا ہمیں لحاظ کرنا ہے. اگر اس کا لحاظ کیا جائے گا تو روزوں کا جو فائدہ ہے وہ کما حقہ حاصل ہوگا. چنانچہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ کسی نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ بھئی یہ اللہ کے رسول وہ کس سے پھٹ جاتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت اور جھوٹ سے. یعنی زبان کا غلط استعمال اگر روزے کی حالت میں آدمی کرے گا تو روزے کا جو فائدہ اس کو پہنچنا چاہیے وہ پہنچے گا نہیں. اس روزے کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا. یہ ڈھال جو تھی وہ پھٹ جائے گی، وہ بیکار ہو جائے گی، وہ دشمن کے حملے کو روکنے کا کام نہیں دے گی. تو ایک چیز تو یہ معلوم ہوئی کہ آدمی کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، وہ بہت اہم ہے. یہاں ہم جو آئے ہوئے ہیں اعتکاف کی حالت میں ہیں، ہمیں اس کا بہت زیادہ لحاظ کرنا ہے. ویسے دیکھو اعتکاف کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی سب سے کٹ کر کے اللہ کے گھر میں یکسوئی کے ساتھ بیٹھ جائے، کسی کے ساتھ کوئی ربط اور تعلق نہ ہو، بس اللہ ہی کی ذات سے وہ انس حاصل کرے. یعنی اللہ کی یاد میں ایسا مشغول ہو کہ اس کا دل اور اس کا جی اسی میں لگا رہے، اسی میں اس کو مزہ آوے، لطف آوے، اسی اللہ کی یاد سے وہ مانوس ہو جائے. اب یہاں تو اعتکاف کے اندر سینکڑوں آدمی آ گئے، اب یہ یکسوئی کہاں سے لائیں گے؟
تو اعتکاف کا جو مقصد ہے یکسوئی حاصل کرنا، تو بھائی صوفیاء کے یہاں جو ہے وہ بہت سارے طریقے ایسے بتلائے جاتے ہیں کہ بھائی آدمی جو ہے لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی جیسا تنہا ہوتا ہے اور تنہائی میں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وہ مشغول ہوتا ہے، ایسا اپنے آپ کو بنا لے۔ یعنی اتنا بڑا مجمع ہے لیکن آپ کا دھیان، آپ کی توجہ اس کی طرف ہونی نہیں چاہیے۔ آپ تو یوں سمجھے کہ میں اکیلا ہوں اس مسجد میں اور مجھے تنہا اپنے ان اعمال کو جو مجھے انجام دینے ہیں کرنا ہے۔ تو یہ اگر جو ہے نا خلوت در انجمن ایک اصطلاح ہے صوفیہ کی، کہ انجمن تو کہتے ہیں بڑے مجمع کو کہ لوگوں کے درمیان رہ کر کے آدمی اللہ کی طرف ایسا متوجہ ہو جیسے تنہائی میں بیٹھنے والا اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو اس کیفیت کو ان کے یہاں کہا جاتا ہے خلوت در انجمن۔ تو مجمع کا ہونا اس کے اللہ کی طرف توجہ کے درمیان میں حائل اور رکاوٹ بنتا نہیں ہے، ایسا مزاج بنا لے۔ یہاں پر بھی ہمیں یہی کام کرنا ہے۔ یہاں ہم تو اعتکاف کے لیے آئے ہیں اور اعتکاف کا مقصد تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں سب لوگوں سے کٹ کر اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، اور یہاں تو ساری دنیا کے لوگ آ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں بھی ہمیں اپنے اسی مقصود کو سامنے رکھنا ہے، کسی کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنی۔ یہ سلوک کے آداب کے لیے جو کتابیں لکھی گئی ہیں اور جہاں آداب بیان کیے گئے ہیں وہاں تو یہاں تک لکھا جاتا ہے کہ جو لوگ اپنے مشائخ کی صحبت کے اندر آتے ہیں تو وہ اگر ایک کمرے میں دو ساتھی رہتے ہیں تو وہ بھی آپس میں بات چیت نہیں کریں گے سوائے سلام اور اس کے جواب کے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں باقاعدہ اس کا اہتمام، جو لوگ خانقاہ میں آتے تھے رہنے کے لیے ان کو باقاعدہ جو حجرے اور قیام گاہیں دی جاتی تھی، کبھی ایک حجرے میں 2 یا 3 آدمی ہیں تو وہ ان کو اس بات کی تاکید کی جاتی تھی کہ آپ تو یہ سمجھیے کہ میں اکیلا اس حجرے میں رہتا ہوں، تو باقی جو 2 ساتھی ہیں ان سے آپ کو کوئی بات چیت نہیں کرنی ہے۔ ہاں کمرے میں داخل ہوں گے تو سلام کریں گے، اور کوئی دوسرا ساتھی وہ آیا ہے وہ سلام کرتا ہے تو اس کا جواب نہیں ہے۔ سلام اور اس کے جواب کے علاوہ اور کوئی بات چیت آپس میں ہونی نہیں چاہیے۔ یہاں بھی ہمارا ایک مزاج یہی ہونا چاہیے کہ یہاں رہ کر کے ہم گفتگو سے، بات چیت سے اپنے آپ کو روکیں۔ یہ بات چیت جو ہے نا، کلام، یہ لوگوں کے ساتھ یہ سارے فساد کی جڑ ہے۔ ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو رمضان میں کوئی مجلس آپ کی ایسی نہیں جاتی تھی جس میں آپ یہ نہ فرماتے ہوں کہ بھائی کھاؤ پیو پڑھو سو لیکن باتیں مت کرو۔ ایک جملہ ہمیشہ حضرت اور باقاعدہ اعلان کراتے تھے کہ باتیں مت کرو، اور حضرت کا خود بھی باتیں مت کرو، مجھ سے بھی بات کرنے کی بات مت کرو۔ حضرت فرماتے تھے کہ بھائی ہمارا یہ رمضان کا جو نظام ہے وہ تو چمگاڈڑوں کی مہمانی ہے۔ چمگاڈڑ ہوتا ہے نا، وہ جو لٹکتا ہے رات کو چلتا ہے، وہ ایک چمگاڈر کے یہاں دوسرا چمگاڈر اگر مہمان آئے گا تو چمگاڈر کیا کرے گا کہ بھئی میں لٹکا ہوا ہوں تو بھی لٹک جا، بس یہ ہے چمگاڈروں کی مہمانی۔ یعنی گویا ہم اپنے کام میں مشغول ہیں، آپ بھی مشغول ہو جائیے، بات چیت کا کوئی مسئلہ نہیں۔ یہاں آنے کے بعد بہت سے ساتھی کہلواتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں مجھے ملاقات کرنی ہے، تو آپ کو میری ملاقات کرنے کے لیے تھوڑا میں نے بلایا ہے، میرا وقت میں اپنے کام میں لگا رہا ہوں، میں نے تو اس لیے یہاں جمع کرنے کیا آپ کو کیا آپ آئے ہیں کہ آپ اپنے کام، میں اپنا کام کرتا ہوں، آپ اپنا کام کیجیے۔ گفتگو اور بات چیت کا نام مت لو۔ اگر یہ سب ہی 700-800 آئے ہوئے ہیں، ہر ایک کو میں وقت دوں تو میرا تو کباڑا ہو جائے، سمجھا ہے کہ نہیں؟ تو حقیقت تو یہی ہے کہ بھائی ہم کام میں لگے ہوئے ہیں، آپ بھی کام میں لگ جائیے۔ حضرت کا جملے کا مطلب یہی تھا۔ تو گویا
بات چیت سے اپنے آپ کو روکنا. ویسے بھی صوفیاء کے یہاں مجاہدات کے اصول اور بنیاد کے طور پر 4 چیزیں بتلائی جاتی ہیں: تقلیل طعام، تقلیل منام، تقلیل کلام اور تقلیل اختلاط مال انام. کھانا کم کھائے اور جو ہے کم سوئے اور بات کم کرے اور لوگوں کے ساتھ میل جول کم رکھے. ہمارے اکابر میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ جو سید الطائفہ یعنی ہمارے اس طائفہ دیوبندیہ کے سردار یہی، جیسے حضرت جنید کو سید الطائفہ طائفہ صوفیہ کے سردار، حضرت حاجی صاحب کو بھی سید الطائفہ کہتے ہیں. سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی دیکھو، یہ پہلے زمانے کے جو لوگ تھے جن کے قوا بڑے مضبوط ہوا کرتے تھے، جن کی غذائیں بھی بہت جو ہے بڑی مقدار میں ہوا کرتی تھی، ان کے لیے یہ مجاہدہ تھا. کون سا؟ تقلیل طعام کا. ہم تو ایسے کمزور ہیں کہ اگر ہماری غذا 3 روٹی ہے، اس میں اگر 1 کم کرنے جائیں گے تو وہ تراویح کی 20 رکعت میں کھڑے ہی نہیں ہو سکیں گے. تو گویا یہ تقلیل طعام کا مجاہدہ جو ہے وہ حضرت فرماتے تھے کہ وہ متقدمین کے لیے. حضرت مولانا مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم اپنے ایک مضمون میں فرماتے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں تقلیل طعام کے اس مسئلے کی بحث کرتے ہوئے جو خوراک کی مقدار لکھی ہے، تو وہ اس زمانے کے لوگوں کے اعتبار سے اس کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے تو وہ بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو اس زمانے کے جو لوگ تھے، ان کی جو غذا تھی، ان کے جو قوا تھے، اس کے اعتبار سے تو بہرحال حضرت حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ مضبوط قوا والے لوگ تھے، ان کے لیے یہ مجاہدہ تھا. ہم تو کمزور ہیں. ہم کہتے ہیں بھئی آپ کو جتنی بھوک، آپ کی جتنی بھوک ہے اس کے مطابق کھاؤ. اتنا ہے کہ بھوک سے زیادہ کھانا نہیں چاہیے. ویسے بھی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. فقہا نے بھی بھوک سے زیادہ پیٹ بھرنے کو منع لکھا ہے. عالمگیری میں مسئلہ ہے، وہ غذا حلال نہیں ہے وہ اتنی. تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت حاجی صاحب فرماتے تھے کہ بھئی آپ کی جتنی بھوک ہے وہ اب وہ کتنی ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک بہت اچھی علامت بتلائی کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے 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 ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ اب آپ کا جو ہے پیٹ بھر گیا ہے. اب پیٹ کے اندر یہ کہ بھائی کھانا، لیکن آپ کی دل کے اندر خواہش میں کھانا ذرا لذیذ ہے، تو اس لذت کی وجہ سے آپ کا جی یہ چاہتا ہے کہ 2-4 لقمے اور کھا لیں. لیکن اب آگے جو ضرورت تھی وہ پوری ہو گئی، اس لیے پیٹ جو ہے اس کے لیے تیار نہیں ہے. ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں اب آگے کھاؤں یا نہ کھاؤں، کشمکش میں پڑتا ہے. بس کہا جب یہ مرحلہ آوے ہاتھ روک دو، وہاں تک آپ کھا سکتے ہیں. تو بہرحال قلت طعام والے مجاہدے کو تو ہمارے بزرگوں نے جو ہے ہم پر سے کیا کر دیا ہے ساتھی. لیکن اتنا بھی نہ کھاوے کہ بد ہضمی کی ڈکاریں آتی رہیں. حضرت شیخ نے جیسا فضائل رمضان میں لکھا ہے نا کہ حفظ ما تقدم کرتے ہوئے اتنا زیادہ سحری میں نہ کھا دے کہ دن بھر جو ہے بد ہضمی کی ڈکاریں آتی رہے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور جو ہے تو یہ اس مجاہدے سے تو یہاں بھی ہم کبھی کوئی اعلان ہوا کہ کھانا کم کھاؤ، یا آپ کے سامنے کوئی پلیٹ رکھ کر یہ کہہ دیا گیا بس یہی پلیٹ، اس کے بعد آگے کچھ ملے گا نہیں، جو ہے وہ آپ کھا لو. یہاں نہیں. الحمدللہ کھانے کے معاملے میں کوئی پابندی نہیں، آپ اپنی ضرورت کے مطابق کھائیے. یہ تقلیل طعام والا جو مجاہدہ تھا وہ تو ہمارے بزرگوں نے اس کو کیا کر دیا ہے، ہم پر سے اٹھا لیا ہماری کمزوری کو دیکھتے ہوئے. لیکن شریعت نے کھانے کے سلسلے میں جو ہدایتیں دی ہیں ان کو البتہ ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے. عام طور پر جو لکھا جاتا ہے کہ وہ ایک آدمی اپنے پیٹ کے 3 حصے کرے، ایک غذا کے لیے، ایک جو ہے پانی کے لیے اور ایک ہوا کے لیے.
یہ نہیں تو کسی خان صاحب نے کہا تھا کہ بھائی کھانا آوے تو یہاں گلے تک کھاؤ، رہا پانی تو وہ تو اپنی جگہ آپ کر لے گا، اور رہی ہوا سسری اس کا کیا بھروسہ، وہ آوے یا نہ آوے، یعنی وہ سانس کا کیا ٹھکانا ہے، کبھی ختم ہو جاتی۔ دوبارہ یہ اصول نہیں چلانا ہے ہم کو۔ تو کھانے کی والی جو مجاہدہ تھا اس سے ہم کو گویا یہ کر دیا۔ دوسرا مجاہدہ تقلیل منام کا، کم سونے والا، کل جیسا کہ عرض کیا گیا تھا، اور مفتی ابو بکر صاحب نے بھی پہلے روز جو معمولات کی تفصیلات بتائی تھی اس کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ آپ یہاں سونے کے جو اوقات ہیں اس کے اندر آپ کو اتنا موقع سونے کا دیا جاتا ہے جتنی نیند اطباء اور ڈاکٹر لوگ ایک صحت مند آدمی کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں۔ 6 گھنٹے کی نیند، 5-6 گھنٹے کی، 5 گھنٹے تو صبح ہی مل جاتے ہیں، 5 بجے سوتے ہیں، 10 بجے آپ کو اٹھاتے ہیں، بس وہی یوں سمجھ لیجئے کہ کافی ہو جانی چاہیے۔ اور پھر شام کو ذکر کے بعد جو ہے موقع ملتا ہے 1-1.5 گھنٹے کا اور 1.25 گھنٹے کا، اور اس کے بعد بہت سے کمزور وہ ہیں جو رات کو بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، کمزوروں کے لیے ہے، بڑے وغیرہ جو پوری رات نہیں جاگ سکتے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بھئی جوانوں کو تو یہ تو گرمی کی راتیں ہیں بہت چھوٹی چھوٹی، ہم اپنے شام کے نظام سے جب فارغ ہوتے ہیں تو یعنی تراویح سے اور اس کے بعد ختم یاسین اور دعا وغیرہ سے اور بیان سے تو تقریباً 12:30 12:30 پونے 1 تو بج ہی جاتا ہے، اور پھر جو ناشتہ ہوتا ہے اس کے اندر 1:15 بج جاتا ہے۔ پھر آپ کو اٹھانے کے لیے بتایا گیا ہے کہ 2:45 بجے اٹھائیں گے، 1.5 گھنٹہ رہتا ہے، تو 1.5 گھنٹہ جاگ لینے میں کیا مشکل ہے، 1.5 گھنٹہ ہی مزید جاگنا ہے نا۔ اور تو بہرحال 1.5 گھنٹہ جاگ کر گویا آپ یہ فضیلت حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم نے رات بھر جو ہے اللہ کی عبادت کی۔ لیکن اگر اس کی وجہ سے کوئی عجب یا کبر پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو 15-20 منٹ لیٹ بھی سکتے ہیں۔ خیر، تو بہرحال یہ تو سونے کی بات میں کر رہا تھا کہ سونے والے مجاہدے کو بھی ہمارے بزرگوں نے، ہمارا شیخ اعلان ہوتا تھا بھائی خوب کھاؤ اور جتنا آپ کی ضرورت ہے اس کے مطابق آرام کرو۔ یہ 2 مجاہدوں کو تو ہمارے اکابر نے، بزرگوں نے ہم پر سے اٹھا لیا، 2 رہ گئے، کیا؟ تقلیل کلام اور تقلیل اختلاط مال انام، لوگوں کے ساتھ میل جول کم۔ اب دیکھو کوئی آدمی کھانا کھائے گا تو ہو سکتا ہے کہ ضرورت سے کم کھایا، ضرورت پوری نہ ہونے کی وجہ سے اس کو اس کم کھانے کے نتیجے میں کچھ ضعف اور کمزوری لاحق ہو جائے اور وہ اپنے جو ضروری ذمہ داریاں ہیں، فرائض منصبی ہیں، اس کو ادا نہ کر سکے۔ یہی حال سونے کا، پوری نیند اگر نہیں ملی ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے طبیعت خراب ہو، لیکن لوگوں کے ساتھ اگر آپ میل جول نہیں کریں گے تو کون سی بیماری ہونے والی ہے؟ پیٹ میں درد ہو جائے گا، آنکھ میں درد ہوگا، سر میں درد ہوگا، کیا ہوگا؟ لیکن بعض لوگوں کو چین ہی نہیں پڑتا ملے بغیر۔ یہ تقلیل اختلاط مال انام جو ہے، لوگوں کے ساتھ میل جول نہ کرنے سے کوئی آپ کو جسمانی ضرر پہنچنے والا نہیں، اور روحانی تو فائدہ ہی فائدہ ہے، اسی کے لیے تو یہ مجاہدہ رکھا گیا ہے۔ اور چوتھی قسم جو تھی وہ تقلیل کلام، بات چیت کم کرنا، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ زبان جو ہے نا وہ بڑی خطرناک ہے۔ زبان، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وہ اپنی زبان کو پکڑ کر مروڑ رہے ہیں۔ کیا بات ہے کہ ھذا الذی اوردنی الموارد، اسی نے تو مصیبتوں کے اندر ڈالا ہے۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ اپنے منہ میں کنکر رکھتے تھے تاکہ بے ضرورت بولنے کی نوبت نہ آئے۔ لاکنگ سسٹم، کیا؟ منہ کے اوپر تالا۔ آپ تو موبائل کو لاک کرتے ہیں، اپنی پیٹی ویٹی کو لاک کرتے ہیں، ضرورت تو لاک کرنے کی اپنی زبان کو، سنا ہے کہ نہیں؟ تو اب یہ کون کر رہا ہے؟ حضرت
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں جن کو سب سے افضل قرار دیا گیا، وہ اپنی زبان کی حفاظت کا اتنا اہتمام کر رہے ہیں کہ منہ میں کنکر رکھ رہے ہیں تاکہ بلا ضرورت بغیر سوچے ہوئے بولنے کی نوبت نہ آئے۔ اس کی ضرورت تو ہمیں تھی۔ میں تو کہتا ہوں ڈھیلا ہی رکھنا چاہیے ہم کو تو۔ ہم لوگ تو کنکر کے ساتھ بھی بولنے کی کوشش کریں گے کہ نہیں؟ تو بہرحال یہ زبان جو ہے نا وہ بڑی خطرناک ہے۔ بہت ساری روایتیں ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زبان کو احتیاط سے استعمال کرنے کی تاکید فرمائی۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، بہت ساری روایتیں ان سے آئی ہیں۔ ان کی روایت آپ نے پڑھی ہوگی مشکات میں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من نجات یا رسول اللہ، کہ وہ اعمال وہ کام کون سے ہیں جو آدمی کو نجات اور چھٹکارا، کہاں دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ تو 3 چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائیں۔ ان میں پہلی چیز تھی املک علیکا لسان کا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، کنٹرول میں رکھو، زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ یہ جہاں بے کنٹرول ہوتی ہے نا بس مصیبتیں آتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو آدمی کے سارے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی تو سیدھی رہی ہو، ہماری سلامتی تیرے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو اگر ٹھیک رہی تو ہم سلامت، اور تو اگر ادھر ادھر ہوئی تو اندر ہے، مصیبت ہم کو بھگتنی پڑے گی۔ آدمی کوئی غلط بات بولتا ہے تو مار تو پڑتی ہے کس کو؟ اس کی پشت کو، دوسرے اعضاء کو۔ تو گویا سارے اعضاء اس زبان کی بے احتیاطی سے ڈرتے رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے صحیح استعمال حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتاب الایمان میں، وہاں مشکات میں آپ نے روایت پڑھی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی۔ اس میں اس سب کا خلاصے کے طور پر فرمایا کہ یہ زبان، تو حضرت معاذ نے پوچھا کیا اس پر بھی ہماری گرفت ہوگی؟ کہا بہت سے لوگ جہنم کے اندر اوندھے منہ اس زبان کی کاٹی ہوئی کھیتیوں کی وجہ سے ڈالے جائیں گے۔ جہنم میں لے جانے والی جو چیزیں ہیں ان میں زبان جو ہے سر فہرست ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں انسان کے مختلف اعضاء سے جو گناہ صادر ہوتے ہیں ان کی تفصیلات لکھی، آنکھ کے گناہ، کان کے گناہ، ہاتھ کے گناہ، پاؤں کے گناہ، پیٹ کے گناہ، زبان کے گناہ۔ تو اس میں سب سے لمبی فہرست کس کی ہے؟ زبان کے گناہوں۔ زبان سے جو گناہ صادر ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں، دوسرے اعضاء سے اتنی بڑی مقدار میں گناہ صادر نہیں ہوتے۔ تو بہرحال زبان کی حفاظت بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے، قسم ہے اس اللہ کی جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اگر کوئی چیز لمبی قید کی حقدار ہے تو وہ زبان ہے۔ لمبی جیل میں ڈالنے اگر کسی کو ڈالنا چاہو تو آپ کس کو ڈالو؟ زبان۔ حضرت طاؤس بڑے تابعی ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ میری زبان یہ درندہ ہے، مجھے یہ خطرہ ہے کہ یہ مجھے پھاڑ نہ کھائے۔ حضرت ربیع ابن خیثم رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں زہد اور ورع میں ان کا بڑا اونچا مقام تھا۔ حالانکہ حضرت علقمہ، اسود ان کے علمی اعتبار سے ان کا مقام بڑا، لیکن زہد میں ان کا اتنا اونچا مقام تھا کہ جب وہ آتے تھے تو لکھا ہے کہ عبداللہ بن مسعود ان کو اپنے پاس بٹھاتے تھے، اپنے پاس، یہاں جاؤ، اور ان کو دیکھ کر یہ فرماتے تھے لو رآک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاحبک، کہ اگر حضور تم کو دیکھتے تو ضرور تم سے حضور محبت کا معاملہ فرماتے۔
یہ ان کا مقام تھا. ان کی عادت تھی کہ ایک تو ان کے متعلق لکھا ہے 20 سال تک انہوں نے دنیا کی کوئی بات اپنی زبان سے نہیں نکالی. 20 سال. اور صبح کو جب بیٹھتے تھے تو اپنے پاس قلم دوات اور کاغذ لے کر بیٹھتے تھے. جب کوئی بات بولی زبان سے اس کو لکھ لی اور شام کو پھر اپنا محاسبہ کرتے تھے کہ کوئی بات بلا ضرورت یا فضول تو میں نے اپنی زبان سے نہیں نکالی. ایک ایک بات کے معاملے میں وہ حضرات کیا رہتے تھے؟ محتاط رہتے تھے. حضرت رباح قیسی بہت بزرگ ہیں. ایک مرتبہ گزر رہے تھے, ایک مکان کے پاس سے گزرے اور نیا مکان بنا ہوا تھا. دیکھ کر پوچھا کہ یہ کب بنا؟ پوچھنے کو تو پوچھ لیا, زبان سے سوال نکل گیا. مان خیال آیا کہ یہ میں نے فضول سوال کیا ہے. تو اپنے نفس کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں تو نے یہ فضول سوال کیوں کیا؟ تجھے میں 1 سال کے روزوں کی سزا دوں گا. یعنی اس سوال پر 1 سال تک روزے رکھوں گا. مالک ابن زیغم کہتے ہیں کہ حضرت ایک اور بزرگ ہیں حسان ابن ابی سنان, وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ عصر کے بعد ہمارے گھر تشریف لائے. پوچھا تمہارے والد صاحب کا وہ لیٹے ہوئے ہیں, تو کیا یہ کوئی سونے کا وقت ہے؟ اب وہ چلے گئے. ہم نے بعد میں آدمی بھیجا کہ آپ کہیں تو ہم اٹھائیں. بہت دیر کے بعد وہ آدمی آیا کہ میں تو ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہا. وہ تو اپنے نفس سے باتیں کرتے تھے کہ تو نے ایسا کیوں کہہ دیا کہ یہ سونے کا وقت ہے؟ تجھے کیا معلوم آدمی کی کیا ضرورت ہے, کسی آدمی کو کب ضرورت پیش آ جائے سونے کی, تو نے ایسی فضول بات کیوں کی؟ میں اب تجھے یہ سزا دوں گا کہ 1 سال تک میں لیٹوں گا نہیں, سوؤں گا نہیں. گویا ایسا سوال اس پر اپنے آپ کا مواخذہ کرتے, اپنی نگرانی رکھتے. حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کمرے کو اوپر دیکھا, چھت اس کی کڑی جو لکڑی ہوتی ہے بلی, جس کو گجراتی میں وڑی کہتے ہیں, وہ ٹوٹی ہوئی تھی. تو وہ کہنے لگا حضرت یہ آپ کے کمرے کی چھت کی کڑی تو ٹوٹی ہوئی ہے. کہا کہ 20 سال سے میں نے دیکھا ہی نہیں اس اوپر. گویا فضول نظر سے بھی وہ اپنے آپ کو بچانا. ہمارا حال ہے کہ قرآن پڑھ رہے ہیں, کوئی پاس میں آ گیا, قرآن پڑھنا چھوڑ کر اس کو دیکھیں گے کون آیا. یعنی ہمارے اندر ایسی بری عادتیں سرایت کر گئی ہیں کہ ہمیں ان کی برائی کا بھی احساس نہیں. تجسس کا ایسا مزاج, کوئی آدمی جا رہا ہے تو دیکھیں, یہاں تک کہ وہ نگاہ سے اوجھل ہو گیا تو اور ذرا کھسک کر, جب تک کہ وہ اپنی اس کی کوشش یہ ہوگی جب تک میں اس کو دیکھ سکتا ہوں بھائی کیا ملا اس کو دیکھ کے. لیکن بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فضول چیزوں میں ہم لگے ہوئے ہیں. زبان کی حفاظت بہت اہمیت رکھتی ہے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ قطب الاقطاب اس دور کے اعتبار سے ہمارے سلسلے تصوف کی بہت سی باتوں کے متعلق حضرت نے ایسی باتیں ارشاد فرمائی. آپ فرماتے تھے بھائی بات مت کرو. کوئی اگر یہاں آ کر کے اپنے آپ کو فضول بات سے روکے گا تو امید ہے کہ وہ فائدہ اٹھا کر کے جائے گا. ایک صاحب کو وہاں سہارنپور میں ایک صاحب نے جو ہے اپنے گلے کے اندر تختی لٹکا رکھی تھی, مجھ سے بات مت کرو. ہمارے گاؤں کے ایک صاحب تھے, وہ حضرت شیخ تاکید فرماتے تھے بات مت کرو, تو انہوں نے اسی تختی لگا رکھی میرے ساتھ بات مت کرو. بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ باتوں سے اپنے آپ کو, یہ سب خرابیوں کی جڑ ہے. وہی ہمارے اوقات کو بھی ضائع کرتی ہیں بلکہ ہماری نیکیوں کو بھی برباد کرتی ہیں. ہماری باتیں کیا ہیں؟ کسی نہ کسی کے اوپر کوئی تنقید کریں گے, کسی کی تنقید کریں گے, کسی پر کوئی اعتراض ہوگا, کسی کی غیبت ہوگی. اب یہ مسجد میں رہ کر کے یہ سارے کام اگر ہم کریں گے روزے کی حالت میں تو پھر کیا حال ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ اس سے کیا ہو جاتا ہے, پھٹ جاتا ہے. پھر بعضوں کا حال تو یہ کہ اس غیبت کے اوپر تنبیہ کی جائے کہ بھئی غیبت مت کرو.
ارے مول صاحب حقیقت ہے، حقیقت ہے، یعنی میں جو کہہ رہا ہوں ویسا ہی ہے۔ ارے بھائی ویسا ہی ہے تب تو غیبت ہے۔ نبی کریم ترمذی شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غیبت کے متعلق، کسی نے پوچھا کہ تم اپنے بھائی کی غائبانہ غیر حاضری میں ایسے انداز سے اس کا تذکرہ کرو جو اس کو ناپسند ہو۔ آدمی کے کسی چیز کا، اس کے کپڑے کا تذکرہ، اس کے مکان کا تذکرہ، اس کی سواری کا تذکرہ، اس کے اندر بھی کوئی عیب اگر نکالتے ہیں تو وہ بھی کس میں داخل ہے؟ غیبت کے اندر داخل ہے۔ دوبارہ حضور نے فرمایا ایسے انداز سے تذکرہ کرنا جو ناپسند ہو غیبت ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ بات اس کے اندر اگر ہے تو کہا ہے تبھی تو غیبت ہے تو ہی غیبت، اگر نہیں ہے تو پھر تو یہ بہتان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم لوگ غیبت کے ایسے عادی ہو گئے ہیں کہ غیبت ہو جاتی ہے ہم سے اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں۔ وائی ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے اپنی زبان کی حفاظت کے معاملے میں۔ حضرت منصور ابن معتمر بہت بڑے محدث ہیں، عشاء کے بعد 40 سال تک کسی سے کوئی بات نہیں کی ہوئی۔ یہ زبان کی حفاظت کا اتنا زیادہ اہتمام، اور ہم روزے کی حالت میں غیبت کریں۔ بعض علماء کے ہاں تو غیبت کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر 2 عورتوں کو روزہ بہت لگا، روزے کی حالت میں اتنی شدت کے ساتھ بھوک کا احساس ہوا کہ ہلاکت کے قریب ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ بات عرض کی گئی، آپ کو بتایا گیا تو آپ نے پیالہ بھیجا، ان سے کہو کہ اس میں قے کریں۔ قے کی تو اندر سے گوشت کے ٹکڑے اور تازہ کھایا ہوا خون نکلا۔ یہ تو انہوں نے جو ہے اللہ کی حلال چیز سے تو روزہ رکھا، کھانا جو حلال ہے، اور حرام چیز کی یعنی غیبت کی۔ ولا یغتب بعضکم بعضا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تو کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاوے؟ اس کو تو تم ناپسند کرتے ہو۔ قرآن نے غیبت کو مردار بھائی کے گوشت سے تعبیر کیا، اور وہ تو حقوق العباد میں آ جاتی ہے۔ بھائی کوئی آدمی کوئی ایسا گناہ کرے جس کا تعلق حقوق العباد سے نہیں ہے، حقوق اللہ سے ہے، تو جس دن اس کو اپنے اس گناہ کے اوپر ندامت ہوگی، اللہ تنہائی میں اللہ کے سامنے روئے گا اور جو ہے توبہ کرے گا تو وہ گناہ کیا ہو جائے گا؟ معاف ہو جائے گا۔ لیکن یہ غیبت کی ہے تو اس کا تعلق تو بندے کے حق سے ہے، جب تک کہ جس کی غیبت کی گئی ہے اس سے معاف نہ کرائے وہاں تک معاملہ صاف ہوتا نہیں۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ زبان کی حفاظت یہ روزے کے آداب میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ یہاں رہ کر بھی آپ حضرات اس کا خاص اہتمام کریں، کسی کے ساتھ، اپنے ساتھی کے ساتھ بھی جو ہے ضرورت کے بغیر بات نہیں کرنی، اور ضرورت کیا ہے آپ بس اپنے کام میں لگے رہو۔ تو آداب میں سے ایک چیز تو یہ تھی۔ دوسری چیز اپنی آنکھ کی حفاظت، آنکھ کو بے گویا نامناسب چیزوں کے دیکھنے سے، بعض تو حرام ہی ہے، جیسے اب یہاں بھائی اجنبی عورتیں، نامحرم عورتیں تو یہاں آنے سے رہیں، لیکن کوئی بیریش آ گیا اور اس بیریش کو آپ نے جو ہے وہ دیکھ لیا شہوت کی نظر سے، اور شوافیہ کے یہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو جیسا کہ ان کے یہاں مسئلہ ہے مطلقاً دیکھنا حرام، چاہے بنظر شہوت ہو یا بغیر اس کے ہو۔ احناف کے یہاں قید ہے شہوت، دوبارہ کسی جو ہے بیریش کو آپ دیکھ لیا ہے روزے کی تو یہ حرام دیکھنا ہوگا۔ ویسے بھی النظرۃ سہم مسموم من سہام ابلیس من ترکہ مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ، کہ یہ بدنگاہی جو ہے وہ شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے، سہم مسموم، جس نے اللہ کی خاطر اس کو چھوڑ دیا،
اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر ایمان کی ایسی حلاوت پیدا فرماتے ہیں جس کو وہ محسوس کرتا ہے۔ یہ بندگاہی کی وجہ سے طاعت کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ ہم روزے رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر کریں، سب کچھ کریں، اس سے جو انوارات حاصل ہوتے ہیں قلب کو، وہ بندگاہی کی وجہ سے وہ سارے انوارات کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں، اس کا فائدہ ختم ہو گیا۔ کتنی خطرناک چیز ہوئی، ساری محنتوں کے اوپر پانی پھیر دیا۔ اس لیے اپنی نگاہ کی، اور پھر یہاں خالی نامحرم عورتیں جو زندہ ہے اس کو ہی دیکھنا نہیں، نامحرم عورتوں کی تصویریں، بہت سے لوگ یہاں اعتکاف کی حالت میں اسمارٹ فون لائے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ انٹرنیٹ والا یہ کھول کر کے اس میں یہ تصویریں دیکھتے۔ ایک تو مسجد کا معاملہ، مسجد کے اندر تصویر، بخاری شریف کی روایت ہے، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ صورۃ او کلب، جس گھر کے اندر تصویر ہو یا کتا ہو ایسے گھر میں فرشتے نہیں آتے۔ یا اللہ کے گھر میں اس طرح گویا مسجد کی اتنی بڑی توہین، اتنی خطرناک، یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے۔ ہم آئے تھے کچھ حاصل کرنے کے لیے، اس کے بجائے جو ہے وہ اللہ کا غضب اور ناراضگی لے کر کے جا رہے ہیں۔ اس لیے، اور بات کی بات ہوئی تھی، جیسے مسجد میں بات کریں گے، فضول بات، دنیا کی بات مسجد میں کتنی خطرناک ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب کوئی بات کرتا ہے تو فرشتہ اس کو کہتا ہے کہ اسکت لیا ولی اللہ، کہ اللہ کے ولی خاموش رہے، اور اس کے بعد بھی اگر اس کی بات کا سلسلہ، وہ اللہ کے فرشتے تو کہتے ہیں لیکن ہمیں ہمارے کانوں میں ہماری صلاحیت نہ ہونے کی وجہ سے آواز ہمیں سنائی نہیں دیتی۔ اللہ کے بہت سے بندے ہیں جو سنتے ہیں اس کو، تو پھر بھی وہ باز نہیں آتا، تو آگے کہتے ہیں اسکت یا بغیض اللہ، کہ اللہ کے دشمن خاموش رہے۔ اس پر بھی اگر وہ خاموش نہیں رہتا، بات کا سلسلہ جاری رہتا ہے، تو فرشتہ کہتا ہے اسکت لعنت اللہ علیک، خاموش ہو جا، اللہ کی لعنت ہو تو۔ اب دیکھیے یہ فضول باتیں کہاں تک پہنچاتی ہے۔ مسجد کی بات ہوئی ہے تو مسجد کے اندر اب اعتکاف کر رہے ہیں اور فضول باتوں میں لگیں گے، مجلس کریں گے، اس لیے۔ اور آداب کی بات چل رہی تھی، ان آداب کے اندر اس کا بہت لحاظ کرنا ہے۔ ایک ادب آدمی کو اللہ کا قرب دینے والا ہوتا ہے، اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کریں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے۔